تلنگانہ کے طلباء کی تعلیمی پرواز سی بی ایس ای 10ویں میں 99.83% کامیابی۔ طالبات نے پھر ماری بازی، 10ویں جماعت میں شاندار کامیابی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ تلنگانہ کے تعلیمی منظرنامے میں ایک خوش کن اور حوصلہ افزا خبر نے طلباء، اساتذہ اور والدین کے دلوں میں مسرت و اطمینان کی لہر دوڑا دی ہے۔ سی بی ایس ای 10ویں جماعت کے نتائج میں ریاست تلنگانہ کے طلباء نے غیر معمولی کامیابی حاصل کرتے ہوئے 99.83% کامیابی کی شرح درج کی، جو ریاست کے لیے فخر کا مقام ہے۔ سی بی ایس ای کی طرف سے جاری پریس ریلیز کے مطابق تلنگانہ سے کل 51,604 طلباء نے امتحان کے لیے رجسٹریشن کرایا، جن میں سے 51,521 طلباء امتحان میں شریک ہوئے اور 51,433 نے کامیابی حاصل کی۔ یہ شاندار کارکردگی اس بات کا مظہر ہے کہ ریاست میں معیاری تعلیم اور محنتی طلباء کا امتزاج کس طرح خوابوں کو حقیقت میں بدل رہا ہے۔ طالبات نے اس مرتبہ بھی بازی مار لی ہے۔ 22,960 طالبات نے امتحان میں شرکت کی، جن میں سے 99.86% کامیاب رہیں، جبکہ 28,561 طلباء میں کامیابی کی شرح 99.80% رہی۔ یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ تلنگانہ کی بیٹیاں تعلیم کے میدان میں پرعزم، باہمت اور مسلسل کامیابی کی راہوں پر گامزن ہیں۔ پورے ملک میں اس سال 10ویں جماعت کا اوسط نتیجہ 93.66% رہا، جبکہ تلنگانہ اس سے کہیں آگے نکل گیا۔ تلنگانہ کے طلباء کی یہ کارکردگی نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ دیگر ریاستوں کے لیے بھی ایک روشن مثال ہے۔ یہ کامیابی صرف امتحان کے پرچوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ نئی نسل کے اعتماد، تربیت اور بہتر مستقبل کی نوید ہے۔ خاص طور پر طالبات کی شاندار کارکردگی اس سماجی تبدیلی کی علامت ہے، جہاں اب تعلیم و ترقی کا ہر در ہر کسی کے لیے کھلا ہے۔ والدین کے چہروں پر خوشی، اساتذہ کے دلوں میں فخر اور طلباء کی آنکھوں میں نئے خوابوں کی چمک، یہ سب اسی کامیابی کا خوبصورت عکس ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ این ای پی پر عدالت کا بڑا فیصلہ، ریاستوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، قومی تعلیمی پالیسی کو لے کر عدالت عظمیٰ میں ایک دلچسپ مقدمہ چلا، لیکن انجام کچھ یوں ہوا جیسے کسی فلم کا ہیرو منزل کے قریب آ کر ٹھوکر کھا جائے۔ سپریم کورٹ نے تمل ناڈو، کیرلا اور مغربی بنگال کی ریاستی حکومتوں کو قومی تعلیمی پالیسی یعنی این ای پی نافذ کرنے کے لیے ہدایت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ جی ہاں، 3 زبانوں کے فارمولے پر مبنی اس پالیسی کو عدالت نے نہ تو زبردستی ریاستوں پر تھوپا اور نہ ہی کسی کی خواہش کو بنیاد بنا کر فیصلہ صادر کیا۔ جسٹس جے بی پارڈیوالا اور جسٹس آر مہادیون نے واضح طور پر کہا، آرٹیکل 32 کے تحت عدالت شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھا سکتی ہے، لیکن کسی ریاست کو قومی تعلیمی پالیسی 2020 جیسے منصوبے کو نافذ کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر این ای پی آپ کو پسند ہے تو یہ ریاست پر ہے کہ وہ چاہے تو اپنائے، چاہے تو نظر انداز کرے۔ اس کہانی میں ایک اور مزے کی بات یہ تھی کہ جو صاحب عدالت پہنچے تھے، ایڈوکیٹ جی ایس مانی، وہ خود تمل ناڈو کی ضرور ہیں لیکن فی الحال دلی میں رہائش پذیر ہیں۔ عدالت نے برجستہ تبصرہ کیا، درخواست گزار کا اس مسئلے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ جب خود گھر چھوڑ آئے ہو تو دوسرے کے صحن کی صفائی کیوں چاہتے ہو؟ عدالت نے کہا کہ اگر کبھی کسی ریاستی عمل یا بے عملی سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو تو مداخلت کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس خاص عرضی میں عدالت کوئی فیصلہ سنانے کے موڈ میں نہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں تیسری اور آخری خبر کی جانب۔ چین کی جانب سے اروناچل پردیش کے مقامات کے نئے چینی ناموں کا اعلان، بھارت کا شدید رد عمل۔ چین نے اپنے سرکاری میڈیا کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ اس نے بھارت کے اروناچل پردیش کے کچھ علاقوں کے لیے چینی نام متعارف کرائے ہیں۔ چین نے ان علاقوں کو جنوبی تبت کا حصہ قرار دیتے ہوئے ان پر اپنے چینی ناموں کا اطلاق کیا ہے، جنہیں بھارت نے ہمیشہ اپنا حصہ سمجھا ہے۔ چین کے اس اقدام کو شی جن پنگ حکومت کے ایک نئے سیاسی قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو بھارت کے زیر انتظام اروناچل پردیش پر چین کے دعوے کو مزید تقویت دینے کی کوشش ہے۔ چین کی جانب سے ان ناموں کے اعلان کے بعد بھارت نے فوری طور پر اس کو مسترد کر دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اس حوالے سے کہا کہ چین کی یہ کوششیں بے وقوفانہ اور نامعقول ہیں اور ان کا بھارت کے موقف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا
अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है और ये हकीकत बदलेगी नहीं। चीन का ये कदम एक और हिकमत अमली के तहत उठाया गया है ताकि भारत के ज़ेर इंतज़ाम अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को तक़वियत दी जा सके, जो कि भारत की खुद मुख्तारी के हवाले से एक पेचीदा और हसास मसला है। चीन की जानिब से बार बार इस इलाके पर अपने दावे को तक़वियत देने की कोशिशों से ज़ाहिर होता है कि वो भारत के दाखिली मामलात में मुदाखलत करने की नापाक कोशिशें कर रहा है। चीन का ये इक़दाम न सिर्फ भारत के दाखिली मामलात में मुदाखलत की कोशिश है, बल्कि इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मज़ीद तनाव आ सकता है। भारत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि चीन की जानिब से किसी भी तरह की नाम की तब्दीली से भारत की खुद मुख्तारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इसका मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। चीन की जानिब से इस तरह के नामाक़ूल इक़दामात दरअसल आलमी सतह पर उसकी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा हैं, जो भारत को मुसलसल दबाव में रखने की कोशिशें हैं। ये न सिर्फ भारत की खुद मुख्तारी के लिए एक संगीन चैलेंज है, बल्कि आलमी सतह पर चीन के अज़ाइम के बारे में एक और तशवीश की घंटी भी है। भारत ने अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह कर दिया है और इस बार आलमी बरादरी को भी चाहिए कि वो चीन के इन दावों को मुस्तरद करे और भारत के साथ उसके इलाके की सालिमियत को तस्लीम करे। इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।